أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صفت رحیمیت کا مضمون ابھی جاری ہے، اور اس میں بعض جگہ آپ دیکھیں گے کہ جو جوڑا بنا ہوا ہے اس میں فرق پڑ گیا ہے. غفور الرحیم کی بجائے عزیز الرحیم کہنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے جو موقع پر میں بیان کروں گا. پہلی آیت سورہ نور کی ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور تم میں سے صاحب فضیلت اور صاحب توفیق اپنے قریبوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ کھائیں، بس چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا یہ تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہ واقعہ عفق سے متعلق آیت ہے. اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بعض ظالموں نے ایک جھوٹا الزام لگایا تھا. حضرت امام بخاری کتاب التفسیر میں اس واقعہ عفق سے متعلق لکھتے ہیں، ایک لمبی روایت ہے جس کی آخر پر یہ ذکر ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات فرما دی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والدین نے مجھ سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ کا شکریہ ادا کرو. اس پر میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی. میں نہ تو ان کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ ہی آپ کا، بلکہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری بریت فرمائی. آپ لوگوں نے تو اس الزام کے بارے میں سنا مگر اسے جھوٹا قرار نہ دیا. اس جھوٹ کے پھیلانے والوں میں ایک شخص مصطفیٰ بن اثاثہ بھی تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے تھا. حضرت ابوبکر صدیق اس کی مالی امداد کیا کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات فرما دی تو حضرت ابوبکر نے قسم کھائی کہ آئندہ میں اس پر کچھ خرچ نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کی کوئی مالی مدد کروں گا. اس پر ولا یاتل الفضل منکم سے لے کر الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم تک کی آیات نازل ہوئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا کہ بخدا کیوں نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، میں کیوں نہ اس کی خاطر معاف کروں. ہے ہمارے رب، ہماری تو آرزو یہی ہے کہ تو ہمیں بخش دے. تب آپ نے مصطفیٰ کو جو کچھ آپ پہلے دیا کرتے تھے وہ سب پھر سے دینا شروع کر دیا. مصطفیٰ کے متعلق روایت یہ ہے کہ کچھ کھانا گھر سے دیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ بھی مالی امداد فرمایا کرتے تھے. اور مصطفیٰ ان لوگوں میں شامل ہو گیا تھا جو الزام لگانے والے تھے، اگرچہ اس نے الزام نہیں لگایا تھا مگر ان سے اس کا کچھ تعلق تھا. اس آیت کی تفسیر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے خدا تعالیٰ نے اپنے اخلاق میں یہ داخل کر رکھا ہے کہ وہ وعید کی پیشگوئی کو توبہ و استغفار
اور دعا اور صدقے سے ٹال دیتا ہے۔ وعید کی پیشگوئی کو توبہ، استغفار اور دعا اور صدقے سے ٹال دیتا ہے۔ وعید سے مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا انذار کہ تم لوگوں سے ایسا سلوک کیا جائے گا، اس میں انذار ہو اور کوئی قرب کا وعدہ نہ ہو۔ اسی طرح انسان کو اس نے یہی اخلاق سکھائے ہیں، جیسا کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جو منافقین نے بعض خباثت کے خلاف واقعہ تہمت لگائی تھی، اس تذکرے میں بعض فاضل اور صحابہ بھی شامل ہو گئے تھے۔ ایک صحابی ایسے تھے کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے 2 وقتہ روٹی کھاتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے ان کی اس خطاب پر قسم کھائی تھی اور وعید کے طور پر عہد کر لیا تھا کہ میں اس بے جا حرکت کی سزا میں اس کو کبھی روٹی نہ دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ وہ عفو سے کام لیں اور معاف کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تب حضرت ابو بکر نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا اور بدستور روٹی لگا دی۔ اسی بنا پر اسلامی اخلاق میں داخل ہے کہ اگر وعید کے طور پر کوئی عہد کیا جائے اس کا توڑنا حسن اخلاق میں داخل ہے۔ مثلا اگر کوئی اپنے خدمتگار کی نسبت قسم کھائے کہ میں اس کو ضرور 50 جوتے ماروں گا، تو اس کی توبہ اور تجرب اور معاف کرنا سنت اسلام ہے تا تخلق باخلاق ہو جائے، مگر وعدہ کا تخلف جائز نہیں۔ ترک وعدہ پر باس پرس ہوگی مگر ترک وعید پر نہیں۔ یہاں ترک وعدہ اور ترک وعید سے مراد یہ ہے، جیسا کہ ظاہر کی شروع میں ظاہر کر دیا گیا ہے، اگر دھمکی دی جائے کسی کو اور قسم کھا کے دھمکی دی جائے کہ میں تم سے یہ سلوک ضرور کروں گا، تو اس قسم کو توڑنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت اللہ کے مطابق ہے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں تھا کہ باوجود اس کے کہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ پیشگوئی فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قوم ہلاک کر دی جائے گی، مگر اس قوم کے تجربے کی وجہ سے وہ اس ہلاکت سے بچ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اپنے وعید کو ٹال دیا کرتا ہے اگر توبہ، استغفار اور صدقات سے خدا تعالیٰ کی بخشش طلب کی جائے، لیکن جو وعدہ فرماتا ہے اس کو کبھی نہیں ٹالتا۔ یہاں تک کہ قوم بعض دفعہ بگڑ بھی جائے تب بھی وہ وعدہ ضرور پورا کرتا ہے۔ اب حضرت مسیح سے جو غلبے کا وعدہ تھا، آپ کی قوم بعد میں بگڑ گئی مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ ضرور پورا فرمایا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام دنیا پر مسیحی قوموں کا قبضہ ہے۔ تو اس لیے وعدہ اور وعید کا یہ فرق ملحوظ رکھیں۔ دھمکی دیں کسی کو تو قسم بھی کھائیں تو توڑ دیا کریں اور اس کا کفارہ ادا کیا کریں، اور اگر وعدہ کیا ہو کہ میں ایسا کروں گا، تمہیں یہ دوں گا، تو عزت المومن کا اخذ الکف کی حدیث کو یاد رکھیں کہ مومن کا وعدہ تو ایسا ہے جیسے ہتھیلی میں وہ چیز رکھ دی گئی ہو، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، جو دے چکے وہ دے چکے۔ دوسری سورہ النور کی آیت ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو نکاح کی توفیق نہیں پاتے انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے، اور تمہارے جو غلام تمہیں معاوضہ دے کر اپنی آزادی کا تحریری معاہدہ کرنا چاہیں اس کو مکاتبہ کہا جاتا ہے۔ بعض دفعہ
بلکہ بسا اوقات غلام میں یہ طاقت نہیں ہوتی تھی کہ اپنی آزادی کے پیسے پہلے دے دے. جتنی بھی اس کی قیمت خدا مقرر کرتی تھی اس کے متعلق وہ توفیق ہی نہیں رکھتا تھا کہ جو کچھ بھی اسے کماتا تھا وہ مالک کا ہو جاتا تھا. اس لیے خدا کے سامنے یہ عہد کرتا تھا کہ مجھے آزاد کر دے اور میں اب جو کماؤں گا جو سب کچھ میرا ہوگا اس میں سے میں یہ قرضہ ضرور اتاروں گا. چنانچہ اس کو مکاتبہ کہا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو اسلام پہ الزام لگاتے ہیں غلامی کا، اس قسم کا یعنی اس قسم کا عہد کرنے کی یا کروانے کی ان کو تو اس نئے زمانے میں بھی توفیق نہیں ملی. کتنے غلام انہوں نے امریکہ بھیجے، سارا امریکہ ان غلاموں سے آباد ہے. اور اسی طرح جنوبی امریکہ ہر جگہ انہوں نے غلاموں کی تجارت کی اور بڑی ظالمانہ تجارت کی، اور کسی مکاتبے کا کوئی سوال ہی نہیں. کسی وقت بھی مرتے دم تک وہ آزاد نہیں ہو سکتے تھے، اور جو کچھ بھی کماتے تھے وہ سب کا سب ان کے مالک کا ہو جاتا تھا. تو یہ بھی ایک عظیم شان آیت ہے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اسلام غلامی سے آزادی کی عظیم شان تعلیم دیتا ہے. اس کا عشر اشیر بھی کسی دوسرے مذہب میں نہیں پایا جاتا. اب اس کے بعد ایک ذرا مشکل سی آیت ہے، سمجھنے والی ہے. فرمایا اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو روک کر مخفی بدکاری پر مجبور نہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لونڈیوں سے پیشہ کروایا جائے، لونڈیوں سے پیشہ نہ کرواؤ، اس کی تو کسی صورت میں اجازت ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو شادی نہیں کرنے دیں گے تو بعید نہیں کہ وہ مخفی طور پر بدکاری کریں. یہ مفہوم اچھی طرح آپ کو سمجھنا چاہیے. اس لیے تم ان کو روکے رکھو کہ آزاد ہو جائیں گی تو ہمیں جو فائدہ پہنچتا ہے ان سے غلامی کا وہ نہیں ملے گا. ایسا ہرگز نہ کرو. اور اگر کوئی ان کو بے بس کر دے گا، یعنی مجبور ہو جائیں گی وہ مخفی بدکاری پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بار بار رحم کرنے والا اور بہت بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یعنی ان لونڈیوں سے بھی اللہ تعالیٰ حسن سلوک فرمائے گا اور ان کو بخش دے گا. اسی آیت کی تفسیر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ نکاح کی طاقت نہ رکھیں، جو پرہیزگار رہنے کا اصل ذریعہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ اور تدبیروں سے طلب عفت کریں. چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نکاح کرنے پر قادر نہ ہو اس کے لیے پرہیزگار رہنے کے لیے یہ تدبیر ہے کہ وہ روزے رکھا کرے. نکاح سے شہوت رانی غرض نہیں بلکہ بد خیالات اور بد نظری اور بدکاری سے اپنے بچانا اور نیز حفظ صحت بھی غرض ہے. سورہ نور کی ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں غفور رحیم کا اعادہ ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور رحیم. اس آیت کریمہ میں بھی غفور اور رحیم دونوں صفات باری تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے سچے مومن تو وہی ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائیں اور جب کسی اہم اجتماعی معاملے پر غور کرنے کے لیے اس کے بعد اکٹھے ہوں تو جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں اٹھ کر نہ جائیں. اب یہی وہ سنت ہے جس پر ہم مشاورت میں عمل کرتے ہیں. مشاورت میں لوگوں کو آنے کی تو دعوت دی جاتی ہے، لیکن جب جانا چاہیں کسی کو کوئی حاجت ہو، کسی ضرورت سے باہر نکلنا پڑے تو ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے اور پھر وہ صدر مشاورت سے اجازت لیتا ہے، پھر باہر جاتا ہے.
تو یہ جو جماعت احمدیہ کا دستور ہے یہ سنت کے خلاف نہیں بلکہ عین سنت کے مطابق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس صدر کا مقام اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر سمجھا جاتا ہے، وہ تو حضور کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہ ہو، تب بھی سنت تو جاری رہے گی. اور سنت پر عمل کا تقاضا ہے کہ امر جامع جب بھی ہو، کوئی بڑا معاملہ ہو، عام مجلس نہیں بلکہ بڑا معاملہ ہو جس میں سب مل کر غور کر رہے ہوں، تو اجازت کے بغیر اس کو کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں. پھر فرماتا ہے پس جب وہ تجھ سے اپنے بعض کاموں کی خاطر اجازت لیں تو ان میں سے جسے چاہے اجازت دے دے. یعنی اجازت نہ دینے کا بھی اختیار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا، اور اس کے ساتھ ہی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے. اہم کام سے وہ کچھ دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں تو اے رسول تو ان کے لیے اس عرصے میں کہ وہ باہر ہیں مغفرت طلب کرتا رہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سی اچھی باتیں سننے سے وہ محروم رہ گئے ہیں. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اب میں سورہ الفرقان کی آیت 7 آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما. تو کہہ دے کہ اسے یعنی قرآن کریم کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. زمین و آسمان کے بھید جانتا ہے کا اس غفور رحیم سے کیا تعلق ہے؟ حقیقت میں اگر آپ زمین و آسمان پر غور کریں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا آپ کو علم بھی نہیں، اس میں لوگ بھی غلطیاں کرتے ہیں، اور زمین و آسمان میں جو بھی مخلوق جہاں جہاں جس طرح بھی ہے اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. ما فی السماوات والارض سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم نے یہ اعلان 1400 سال پہلے سے کر دیا تھا کہ زمین و آسمان کے درمیان کوئی خالی جگہ نہیں، کوئی خلا نہیں ہے. اس میں ضرور چیزیں موجود ہیں اور جاندار بھی موجود ہیں. ان سے کوئی غلطیاں جو ہوں وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. ایک اور آیت سورہ الفرقان 69 تا 71 والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. اور یقین وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، اور یقیناً ہرگز قتل نہیں کرتے اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کا قتل حرام قرار دیا ہو، مگر بالحق کے، مگر حق کے ساتھ، یعنی خدا تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، اور ان امور میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانی قتل کو جائز قرار دیا ہو. ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو یہ کام کرے وہ بہت بڑا گناہ کمائے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور اس میں نہایت ذلیل حالت میں لمبے عرصے تک رہے گا. اتنے بڑے گناہوں کے باوجود الا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا، ہاں سوائے اس کے کہ جو اپنے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل بجا لائے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ یقیناً یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ نیکیوں میں تبدیل کرتا چلا جائے گا. وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور یقین اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے.
حضرت امام بخاری نے آیات کی تفسیر میں یہ روایت اپنی کتاب صحیح بخاری میں درج فرمائی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ ابن ابزہ نے کہا کہ ابن عباس سے آیت کریمہ ومن یقتل المؤمن متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا اور آیت کریمہ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق کے بارے میں پوچھو۔ تب میں نے ان سے یعنی حضرت ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل مکہ نے کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے، ہمیں ایسی جانوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی تھی قتل بھی کیا کرتے تھے اور ہم فواہش میں بھی مبتلا تھے، اس لیے ہمارا کیا ہوگا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم نازل فرمائی۔ یہ جو آیات ہیں یہ تو دائمی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ اگر یہ ایسا مسئلہ تھا کہ اگر کوئی عرب نہ بھی پوچھتے تب بھی ان دائمی آیات کریمہ نے تو ضرور نازل ہونا تھا، مگر ایک موقع اور محل کی مناسبت سے یہ سوال اللہ تعالیٰ اٹھا دیا کرتا تھا ان لوگوں کے دل سے، اور جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا اس وقت ان سوالات کا جواب قرآن کریم کے مطابق ضرور دے دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے جو اپنے پیش نظر رکھیں کہ اگر لوگ نہ بھی پوچھتے تو قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں جنہوں نے بہرحال نازل ہونا تھا کیونکہ وہ دائمی نوعیت کی ہیں۔ یہ مسائل بھی صرف 100 سال پہلے کے نہیں، آج بھی ویسے ہی ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے سوالات کو بہانہ بنا دیا اس وقت کے لیے ان لوگوں کو سمجھانے کی خاطر اس موقع پر یہ کچھ کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور آیت سورہ شعراء کی ہے وَأَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اب یہاں دیکھیں غفور الرحیم کی بجائے عزیز الرحیم فرمایا ہے۔ عزیز کا معنی ہے بہت غلبے والا اور بہت عزت والا۔ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین میں کہ ہم نے کتنے ہی معزز جوڑے بنائے ہیں؟ کریم میں نے معزز بھی ہے اور اعلیٰ درجے کے بھی ہے، یوں کہنا چاہیے کہ اعلیٰ درجے کے جوڑے ہم نے زمین میں اگائے ہیں۔ اب دیکھیں درخت ہیں طرح طرح کے پھل ہیں، آپ کھاتے ہیں تو آپ خیال بھی نہیں کرتے کہ کیسے مٹی میں سے از خود یہ سب بلند ہو رہے ہیں اور کس طرح از خود ایک ہی پانی سے سیراب ہونے کے باوجود مختلف شکلوں کے پھل بن جاتے ہیں جن کا گودا آپ کے کام آ جاتا ہے، اور تھوڑے سے چھوٹے سے بیج جو ہیں وہ جانوروں کے لیے پھینک دیے جاتے ہیں، پھر وہ کھائے جائیں تب بھی جانوروں کے پیٹ سے نکل کر وہ دوبارہ بیج اگتے ہیں اور درخت بن جاتے ہیں، اور جانور نہ بھی کھائیں تب بھی وہ زمین میں بکھرے جاتے ہیں۔ اور یہ جو نظام جاری کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حیرت انگیز نظام ہے، کیونکہ انسان نے اگر یہ نہ کھانا ہوتا تو ایک ہی جگہ درخت کے نیچے ہی سارے بیج گرتے، اس کے گودے کو انسان کے لیے ایسا عمدہ بنا دیا کہ مجبور ہے کہ وہ ضرور کھائے، اور جب کھاتا ہے تو وہاں نہیں کھاتا جہاں پھل لگا ہو، بہت دور کہیں کھاتا ہے۔ آج کل مثلا بہت سے پھل ہیں بیجوں والے، مثلا سیب ہی ہیں جو مختلف ممالک سے یہاں آ رہے ہیں، اور کئی ہو گئے ہزاروں میل پرے ہو گئے اور یہاں آ گئے۔ یہاں جو چیزیں اگتی ہیں وہ ہزاروں میل دور چلی جاتی ہیں، تو اس طرح بیجوں کا انتشار ہوتا رہتا ہے۔ یہ بھی گہری حکمت کے نتیجے میں ہے۔ اس میں عزیز الرحیم کیوں فرمایا ہے؟ ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم مومنین، یہاں اکثرهم مومنین کے متعلق
غور طلب معاملہ ہے. ان ساری باتوں کو دیکھنے کے باوجود اکثر لوگ مومن نہیں ہوتے، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کرے گا، اور وہ اللہ کے رسول اور اس کے غلاموں کو عاجز نہیں کر سکتے. تو عزیز اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ غالب ہے. وہ بے شک ایمان نہ لائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کا دین بہرحال غالب رہے گا. اور وہ رحیم ہے اور بار بار رحم فرمانے والا بھی ہے. اور بیج بھی دیکھو کہ ہر موسم میں جب اگتے ہیں تو پھر وہ موسم گزر جاتا ہے، رحیمیت اس موسم کو پھر لے آتی ہے، پھر وہ گزر جاتا ہے، پھر اگلے سال پھر رحیمیت اس موسم کو لے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرح تم بھی رحیم بننے کی کوشش کرو، اپنے فیض کو لوگوں پر جاری رکھو، ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار کرو، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے لیے رحیم پاؤ گے. سورہ شعراء کی آیات 66 تا 59. وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ کو اور جو کوئی اس کے ساتھ تھے ان سب کو ہم نے اجتماعی طور پر نجات بخش دی. ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسروں کو یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، اس میں یقیناً خدا تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نشان ہے. وما کان اکثرہم مومنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. اب یہاں بھی وہی بات ہے کہ وہ مومن نہیں تھے، لیکن اللہ کے دین کو بگاڑ نہیں سکے، ان کمزوروں کو مغلوب نہیں کر سکے جن کو اللہ عزیز نے غلبہ عطا کرنا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً تیرا رب بھی ہے جو بہت بڑے غلبے والا اور دائمی عزت والا ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یعنی ان لوگوں کو بھی بار بار موقع دیا گیا تھا. ایک بہت بڑا نشان تھا ان کے لیے اس بات میں کہ جب بھی وہ اپنے وعدوں سے مکر جاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ نشان دکھاتا تھا، پھر وہ مکر جاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر حجت تمام ہو گئی تب اللہ نے پکڑا ہے. اور یہ جو بار بار ان کو موقع دینا ہے یہ رحیمیت کا تقاضا تھا. اللہ تعالیٰ رحم فرماتا تھا، پھر رحم فرماتا تھا، پھر رحم فرماتا تھا، مگر وہ اپنے گناہوں سے اور تکبر سے باز نہیں آئے. سورہ شعراء کی 101 تا 105 آیت. فما لنا من شافعین، اب ہمارا کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں. ولا صدیق حمیم، نہ کوئی سچا گہرا دوست ہے. فلو ان لنا کرتا فنکون من المؤمنین، یہ جو گفتگو ہے یہ کفار قیامت کے دن آپس میں کریں گے. وہ کہیں گے آج تو ہمارا کوئی شافی نہیں، ہم سمجھا کرتے تھے کہ ہماری شفاعت کرنے والے لوگ ہمارے لیے ہوں گے. کوئی گہرا جگری دوست نہیں، صدیق حمیم. ہاں اگر ایک دفعہ ہمارا لوٹ جانا ہو، ہمیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ واپس کر دے، فنکون من المؤمنین، تو ہم ضرور پکے مومنوں میں سے ہو جائیں گے. یہ بات کبھی بھی نہیں ہوا کرتی. جب نجات ملتی ہے پھر انہی چیزوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے جن چیزوں سے میں پہلے مبتلا تھا. یعنی ہر انسان نہیں، وہ جو بدنصیب ہو. تو مرنے کے بعد بھی پھر کوئی نجات، کوئی واپسی ممکن نہیں. اس دنیا میں یہی ہوتا ہے، جب انسان بار بار گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور باز نہیں آتا تو پھر آخر ایک وقت پہنچ کے اللہ پھر اپنی عزیز ہونے کو ثابت کرتا ہے اور اپنے غلبے کو اس کو دکھا دیتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقین کہ رب ہی ہے جو بہت غلبے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہاں ان ربہ کا لفظ قابل غور ہے. بار بار یہاں
یقیناً تیرا رب کا کے الفاظ دہرائے جا رہے ہیں. اس سے مراد رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اے محمد، تیرا رب ایسا ہے جو تیرے غلبے کو کبھی ترک نہیں ہونے دے گا، کبھی ترک نہیں کرے گا اس وعدے کو کہ تجھے غلبہ دیا جائے گا. جو چاہے دشمن کرتا رہے، تیرا رب ایسا ہے جو عزیز ہے، جو بہت بار بار غلبہ جو بہت زیادہ قوی اور عزت والا اور غلبے والا ہے. بس اگر یہ نہیں مانتے تو تو اللہ بھی رحیم ہے اور تو بھی رحیم ہے. تو بار بار ان کو موقع دیتا چلا جاتا ہے، ان سے رحم فرماتا ہے، لیکن یہ بد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رحم اور تیرے رحم سے کوئی استفادہ نہیں کرتے. یہ سورہ شعراء کی 140 تا 141 آیات ہیں. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، بس انہوں نے جھٹلا دیا اپنے وقت کے نبی کو. ہو سے مراد وقت کا نبی ہے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک بہت بڑا نشان ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، تھوڑے تھے جو اپنے وقت کے نبی پر ایمان لائے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً تیرا رب ہی ہے اے محمد، تیرا ہی رب ہے جو بہت بڑے غلبے والا اور بہت عزت والا ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اب سورہ شعراء کی آیات 156 تا 160. قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، وقت کے نبی نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے بھی پانی پینے کے لیے گھاٹ سے پانی پینے کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے. وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور تمہارے لیے بھی ایک معین وقت میں تمہارے اونٹوں اور جانوروں کو پانی پلانا ہے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، تو جب یہ اونٹنی جس پر چڑھ کر میں تبلیغ کے لیے نکلتا ہوں، جب پانی پینے کے لیے آئے تو اس میں حائل نہ ہوا کرو، بے نظیرت سے اس کو نہ پکڑنا. اگر ایسا کرو گے تو یقیناً تمہیں بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا. اس کے باوجود کیا ہوا؟ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو نادم ہونا پڑا. یعنی جب عذاب نازل ہوا تو پھر کوئی حسرت تھی ان کی. صرف یہاں ندامت سے مراد حسرت ہے کہ ان کے لیے سوائے حسرت کے کچھ بھی باقی نہ رہا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو حضرت صالح نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا، أَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب نے آ پکڑا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں ایک بہت بڑا نشان ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. اور پھر دیکھیے ان ربک لہو العزیز الرحیم، جہاں بھی لفظ عزیز کے ساتھ رحیم کو جوڑا ہے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بلا استثناء ہر دفعہ آپ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے تیرا رب بہت عزیز ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دونوں صفات عطا کی گئی تھیں. عزیز علیہ ما عنتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت مضبوط تھے اپنی پکڑ میں اور عزت والے تھے، اور مومنوں کی تکلیف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھی. آپ یہاں عزیز کا ایک معنی ہے جو دکھ محسوس کرنا بھی. بالمؤمنین عزیز الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے. بہرحال حضرت صلی اللہ عزیز علیہ ما عنتم، آپ پر یہ بات شاک گزرتی تھی کہ مومن تکلیف اٹھائیں.
جہاں عزیز کا معنی صرف غلبے والا نہیں بلکہ دکھ میں مبتلا ہونے والا بھی ہے. اس پہلو سے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات دکھ پہنچاتی ہے کہ تم یعنی اے مومنین تم مشکل میں مبتلا ہو. مشکل تو تمہیں پڑتی ہے اور اس کا سب سے زیادہ دکھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتا ہے. ان ربک لہو العزیز الرحیم. لیکن اے محمد یاد رکھ یہ تیرا رب ہی ہے جو لازماً دائمی عزت اور دائمی غلبے والا ہے اور وہ بار بار رحم فرمانے والا ہے. اور آخر پر ایک آیت ہے سورہ شعراء کی. ایک آیت میں 3 آیتیں ہیں 174 تا 176. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اور ہم نے ان پر ایک قسم کی بارش برسائی. مطر سے مراد ایک بارش بھی ہے اور ایک قسم کی بارش بھی ہے کیونکہ یہ بارش پانی کی بارش نہیں تھی بلکہ پتھروں کی بارش تھی. امطرنا علیہم مطرا تو ہم نے ان کے اوپر ایک قسم کی بارش برسائی. فساء مطر المنذرین جن کو ڈرایا جاتا ہے ان پر جو بارش برستی ہے وہ بہت ہی بری ہوتی ہے. ان فی ذلک لآیہ اور اس میں ایک بہت بڑا نشان ہے. اور ما کان اکثرہم مومنین اور ان میں سے اکثر ایسے تھے جو ایمان لانے والے نہیں تھے. اب دیکھیے ہر جگہ جہاں عزیز الرحیم ہے وہاں ان ربک کا لفظ ضرور موجود ہے. عجیب شان ہے قرآن کریم کی. اس میں کوئی تضاد نہیں کوئی اختلاف نہیں بڑی گہری حکمت کے ساتھ صفات کو جوڑا گیا ہے اور ان کو اسی طرح دہرایا گیا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور یاد رکھ کہ تیرا رب ہی ہے لہوا وہی ہے جو بہت غالب ہے بڑی عزت والا اور غلبے والا ہے دائمی عزت والا اور دائمی غلبے والا ہے اور رحیم اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. بس ہم بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو غلام ہیں. ہمیں بھی یہ وعدہ دیا گیا ہے جب تک ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے ہم اس وجہ سے کہ محمد کا رب عزیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی عزیز ہوں گے اور یقیناً عزت کے ساتھ دائمی غلبہ حاصل کریں گے اور کرتے چلے جائیں گے. کوئی اس تقدیر کو روک نہیں سکتا کیونکہ خدا کا وعدہ اپنے بندے محمد سے ہے اور فرمایا ہے اے محمد تیرا رب بہت عزیز ہے. تو ہم بھی تو اسی محمد کے غلام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے دائمی غلبے کا وعدہ فرمایا ہے. اور آج کل جماعت احمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک یہ ظاہر کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے اور آئندہ بھی اس سے زیادہ کرتا چلا جائے گا کہ ہر سال جماعت احمدیہ کا غلبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ گویا اب ان کا حساب رکھنے کا بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے کس طرح اتنی بیعتوں کو ہم اکٹھا کریں. اور اجتماعی بیعتیں ہوتی ہیں اور اجتماعی ذکر ملتے ہیں کہ اتنی بیعتیں ہوئیں. ان ساروں کے جو بیعت فارم ہیں وہ یہاں مرکز کو نہیں بھیجے جا سکتے. کروڑوں بیعت فارم کس طرح مرکز بھیجے جائیں گے اور کیسے جمع کیے جائیں گے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ بیعتوں کا رجسٹر بند کرنا پڑے گا. اس کثرت سے ہوں گی کہ تم ان کو سنبھال نہیں سکتے. وہی عزیز الرحیم خدا ہمارا بھی خدا ہے ہمارا بھی رب ہے کیونکہ وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. اور اس بات کو وہ بار بار پورا فرماتا چلا جا رہا ہے اور آئندہ سالوں میں بھی آپ دیکھیں گے کس شان کے ساتھ ان وعدوں کو وہ پورا کرتا چلا جائے گا. آپ بھی عزیز الرحیم بنیں عزت والا غلبہ حاصل کیا کریں ظلم والا غلبہ نہیں. ابھی بھی ہماری جماعت میں بہت سے بد نصیب ایسے ہیں
جو جبر اور ظلم کا غلبہ حاصل کرتے ہیں ان کو یہ آیات سمجھانے کے لیے کافی ہونی چاہیے، مگر افسوس کہ وہ بار بار نصیحت نہیں پکڑتے، اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر ظلم کرتے ہیں، غیروں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں، مگر وہ غلبہ عزت والا غلبہ نہیں، وہ ذلت والا غلبہ ہے۔ بس آپ خوب یاد رکھیں کہ آپ کو عزیز الرحیم سے اگر تعلق جوڑنا ہے تو آپ کو لازماً عزت والا غلبہ حاصل کرنا چاہیے جو دلوں پر حکومت کے ذریعے ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ آپ نے دلوں پر حکومت کی اور اس کے نتیجے میں آپ کو عرب پر حیرت انگیز غلبہ عطا ہوا، اور یہ غلبہ پھیلتے پھیلتے دنیا کے کونے کونے تک جا پہنچا۔ بس اللہ ہمارے ساتھ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہو، اور آپ کو اس عزیز اور عزت والے غلبے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔